آپ سے شروع کرتے ہیں حمداللہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب پر بات کر لیتے ہیں. مولانا صاحب جو بھی فرما رہے ہیں، کدھر جا رہی ہے آپ کی سیاست، آگے کیا کریں گے؟ کیونکہ جب وہ 26ویں ترمیم تھی پتہ نہیں تھا کہ مولانا صاحب اپوزیشن کے ساتھ ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، کدھر کھڑے ہیں. پاس کر دیا انہوں نے اس پہ 26ویں ترمیم کو سپورٹ کیا. اب کیا وہ اگلا سٹیپ کیا؟ پیچھے تو جو ہو گیا ہو گیا. دیکھیں یہ بات اس کی میں تھوڑا وضاحت کروں کہ جب 26ویں آئینی ترمیم تھی آپ نے فرمایا کہ مولانا صاحب کہاں کھڑے ہیں. اپوزیشن کے ساتھ بھی کھڑے تھے، حکومت کے ساتھ نہیں. مولانا صاحب کے ساتھ، مولانا صاحب آئین کے ساتھ کھڑے تھے. ٹھیک. آپ کو یاد ہوگا مولانا صاحب نے ابھی بھی کہا کہ ہماری کاوش سے، ہماری محنت سے ہم نے وہ قانون سازی کی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی گرفت کو ہم نے کمزور کیا. وہ مولانا صاحب جو کالا ناگ کی بات کرتے ہیں کہ اس کی زہر ہم نے نکال دیا. اس میں کون سی چیزیں جو قوم کے مفاد میں بھی نہیں تھے، ملک کے مفاد میں بھی نہیں، پارلیمنٹ کے اس میں بھی نہیں، اور پارلیمنٹ کی کمزوری کے سبب بھی بنتے تھے، وہ سب کا راستہ ہم نے روک لیا. یہ تو ایک مثبت کاوش تھی جو تمام پارٹیوں نے بشمول پی ٹی آئی نے سب نے اپریشیٹ کیا، تمام دانشوروں نے اپریشیٹ کیا مولانا صاحب کی اس محنت کو، اس کاوش کو. اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے آگے پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ سے باہر یہ دو ہمارے لیے آپشن ہے. پارلیمنٹ کے اندر بھی ہماری جدوجہد جاری رہے گی. ہمارا موقف یہ ہے 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں جو مولانا نے کل پرسوں بھی کہا کہ ہم اس ملک میں استحکام چاہتے ہیں، اور استحکام کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اس ملک میں الیکشن، پھر سے صاف اور شفاف الیکشن. اس کے علاوہ اس ملک میں جتنا بھی قانون سازی آپ کریں گے، کچھ بھی کرے، اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ استحکام نہیں آئے گا. نہ آپ کا معاشی استحکام آئے گا، نہ سیاسی استحکام آئے گا، نہ سیکورٹی استحکام آئے گا. میں ایک مثال دے دوں دلیل کی شکل میں. چائنا نے 3 دن پہلے کیا اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جتنا بھی ہم کوشش کریں، جتنا بھی ہم ان کی وفود ہے، وہ سوال اٹھاتے ہیں اس بات پر کہ اس ملک میں سیاسی بحران ہے اور سیکورٹی بحران ہے. پہلے آپ سیاسی بحران کو تو مینج کریں، سیکورٹی بحران کو تو آپ کنٹرول کریں. اس صورتحال میں پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو جب آپ کا ایک دیرینہ دوست وہ سوالات اٹھاتے ہیں آپ کے ساتھ میٹنگوں میں، آپ کے ساتھ اجلاسوں میں، وہاں ہو یا ادھر ہو، پھر آپ مجھے بتائیے اس سے سیاسی استحکام کیسے؟ اس کا مطلب یہ کہ سیاسی استحکام نہیں ہے، معاشی استحکام نہیں ہے. آپ پی آئی کی نچکاری کر رہے تھے، آپ کی بولی کیا آئی؟ 10 ارب روپے. یعنی پاکستان کی پی آئی اے آپ نیلام کرنا چاہتے ہیں، لیکن بولی آئی 10 ارب روپے، یعنی کوڑے دام کی قیمت. یہ ہے آپ کی حیثیت. لیکن کوئی خریدنا ہی نہیں چاہتا، اس کے حالات دیکھیں. وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق نہیں، اس کا تعلق آپ کی معیشت سے ہے. بے شک جس طرح مینج کیا، لیکن یہ حکومت نہیں ہے، وہ پچھلے 25-30 سال سے. جو آپ کی بات صحیح ہے 25-30 سال سے، لیکن اور کوئی چیز آپ لیں. مجھے بتائیے کوئی ایسی چیز جو انہوں نے بہتری لائی ہو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب ایک طرف سیاسی بحران بھی ہے، معاشی بحران بھی ہے، سیکورٹی بحران بھی ہے، یہی بنیادی 3 چیزیں ہیں آپ کے ریاست کے لیے. الیکشن کرائیں تو ٹھیک ہو جائے گا. ہمارا مستقبل یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس ملک میں الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ کہاں تک آپ چلیں گے؟ یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا آپ تعلق ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کے ساتھ صرف اتنا ہمارا نہیں ہے کہ ہم ایک اسٹیج جیسے انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک اتحاد بنایا، اس میں ہم نہیں ہیں. باقی ایشو ٹو ایشو پارلیمنٹ میں ہم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بالکل ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ابھی یہ جو 26ویں آئینی ترمیم آئی، آن بورڈ تھے، ہر چیز میں آن بورڈ تھے. ایک فیصلہ بھی مولانا صاحب نے ان سے پوچھے بغیر نہیں کیا. تو ایک تو یہ. دوسری بات یہ جہاں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو، ابھی دیکھیں عمران خان کی طرف سے کل بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا، مولانا کو پیغام دیا ہے کل پرسوں علی ظفر کے ذریعے اور ایک اسد کیسر کے ذریعے، دونوں کے ذریعے پیغام دیا. اور مولانا مطلب آپ نے جو کاوش کی، جو محنت کی، وہ قابل داد ہے، جو قابل تحسین ہے. آج جو مولانا صاحب نے پرسوں ڈیرہ اسماعیل خان میں بات کی، انہوں نے کہا اس کو میں اس کو جیل میں دیکھنا نہیں چاہتا. تو یہ وہ پارلیمان میں بھی کہا کہ جو پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے. صاحب نے کہا ہے ان کے بارے میں کہ جس نے 26ویں ترمیم کو ووٹ دیا وہ غدار ہے. آپ کے صحافی نے سوال پوچھا تھا اس سے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے بالکل سیم. مجھے ہنسی آپ کے جرنلسٹ نے پوچھا ہے. جی جب آپ لوگ بات کر رہے تھے یہ تو، لیکن وہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہا مولانا صاحب. نہیں اصل میں بیسیکلی یہ مولانا جو یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب نے نہیں کہا. میں پوچھ رہی ہوں. میں نسیم زہرہ صاحب، میری آپ انتہائی قابل احترام ہے. یہ جتنی 26ویں ترمیم ہے اس کا سلمان اکرم راجہ صاحب کو لائن پہ لے لیں. انہوں نے تو کامران مرزا صاحب نے بنائی ہے ساری.
ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کب کا نہیں بنایا, نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں. نہیں آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا نا کہ مولانا صاحب نے یہ عمران خان کے بارے میں کہا ہے, تو آپ نے کہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے کہا ہے غدار ہیں. جی ٹیلی پر ہو سکتا صاحب نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا؟ جی کہا ہے. آپ کا دل چاہ رہا ہے ان کی لڑائی زیادہ ہوتی رہے تو نہیں, ہم نہیں چاہتا بالکل. مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں, میں ان کا بہت احترام ہے ان کا بہت زیادہ. جی وہ پی ٹی آئی نے کم مولانا صاحب کے بارے میں کہا. ہاں جی, لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ جو کل کیا ہے پرسوں کا جب وہ بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ آپ کے چینل 24 کے صحافی نے سوال پوچھا تھا, تو انہوں نے کہا یہ سب غدار ہے جنہوں نے 26ویں ترمیم کو ووٹ دیا. یہ کس نے کہا؟ عمران خان. ہمیں پتہ نہیں ہے. ابھی سلمان خیر آج کامران مرزا صاحب نے مولانا صاحب کو یہ بتایا کہ یہ بات ہوئی ہے. ہم اس کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. علی ظفر شہباز شریف صاحب نے کہا تھا میں کیا کروں گا, پیٹ مار دوں گا, اور عمران خان صاحب نے کہا تھا ڈاکو ہے, عمران خان نے کہا تھا کہ پرویز الہی صاحب پنجاب کے ڈاکو. یہ تو غلط ہے, بہت ہی غلط. اب بتائیں آپ کہ مولانا صاحب کے ساتھ, آپ تو کے پی کے میں آپ کا یور بیس دیر, اور زیادہ جو مولانا صاحب کے ساتھ ہے بات چیت وہ تو ادھر ہی سے ہو رہی ہے, اسد کیسر صاحب وغیرہ. تو کیا آگے کون سی سٹیپس ہیں جو آپ لوگ اکٹھے لیں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں جنرلی جو حافظ حمداللہ صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل مناسب کی ہے. جو ابھی شرارت ہونے کی کوشش ہوئی تھی, کلیئرلی خان صاحب ان لوگوں کی طرف, کوئی بات نہیں خان صاحب کلیئرلی ان لوگوں کی طرف جو ہے بات کر رہے تھے جو ہمارے رینکس کے اندر سے انہوں نے ووٹ ایک نام پہ لیا اور انہوں نے جو ہے وہ دیا کسی اور کو. اس میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ نیب کیے گئے. اب جو بی این پی کے سینیٹرز ہیں جن طریقے سے ان سے ووٹ دلوایا گیا وہ اور بات ہے, جو خوشی خوشی سے کروڑوں یا اربوں روپے ایکسپٹ کر کے نہیں پڑی. دیکھیں وہ جو ریزرو میں لوگ رکھے تھے کسی وجہ سے رکھے تھے نا, کہا جاتا ہے ریزرو میں. ہاں ٹھیک ہے جی, تو آئی ایم سوری, بٹ اس کے بعد یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں, آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ہماری سیاست کا بھی ایک بہت بڑا نیوکلیس خیبر پختونخوا ہے اور جے یو آئی ایف کا بھی. تو اگر ہم ایک ساتھ کام کر رہے ہیں, کیونکہ یہ دونوں پارٹیز نیچرل رائیولز ہیں, بالکل اگر ہم ایک ساتھ کام کر رہے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جمہوریت یا آئینی نظام اس طریقے سے خطرے میں ہے کہ میں تو کہوں گا صرف یہ دو پارٹیز نہیں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی اندر, کیونکہ ان کی لیڈرشپ تو لیٹ گئی ہے نا, انہوں نے تو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ یہ طاقت کی جو ونیئر ہے اس کے لیے جو بھی کمپرومائزز کرنے ہوں 26ویں نہیں, پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے اور جو بھی کریں کرنا ہے تو وہ تو سیاست کر رہے ہیں, آپ کریں کمپرومائز, تو کمپرومائز کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ووٹ کو عزت دو سے لے, ہاں دیکھیں انفارچونیٹلی اس کا نام سیاست ہو گیا ہے, لیکن یہ سیاست ہونی نہیں چاہیے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک ڈسکنیکٹ پاکستان میں جو لوگ لیڈرشپ پوزیشنز پہ اور جو ہماری عام پبلک ہے, چاہے وہ پاکستان کے باہر ہے پاکستان کے اندر ہے, جو میرا ایج گروپ ہے یا بالخصوص پھر جو میرے سے زیادہ ینگ لوگ ہیں انڈر 40, وہ اس ٹائپ کے پاکستان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آج مریم ٹریکٹر پہ بیٹھ جائے گی, کل وہ پولیس کی وردی پہن لے گی, پھر وہ ڈاکٹر کا کوٹ پہن لے گی, اور اس بیسس پہ جو ہے وہ ایک فیملی جو ہے وہ 70-80 سال جو ہے. بیٹھنے میں کیا حرج ہے؟ ویسے لوگ نارملی یہ اتنے بڑے ڈائمنڈ ایئر رنگز کے ساتھ نہیں پہنتے, میرے خیال میں بڑی اچھی بات ہے. ادروائز میں پرسنل اسپیسیفک بات نہیں کرنا چاہتا, جو میں آپ کو میں نے پہلے بھی کہا میرا فیبر کی یہ نہیں ہے, ورنہ میں بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, لیکن میں آئی ول ناٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ عمران خان اور علی امین گڈا پور. جو کچھ وہاں بھی ہو رہا ہے, اپنے ایم این اے کو نوٹس دلوا دیا اینٹی کرپشن کا آج, تو وہاں پہ تو اچھی بات ہے. اگر کوئی اندر آپ اپنے بندے کو جو کچھ چل رہا ہے وہاں پہ نا, وہ اس نے بات کی اپنا جنید خان نے, تو اس کو سائڈ پہ کر دیا. مجھے تو ہر چیز کا ہر بندے کو پتا ہوتا ہے, بٹ آئی ول جو میرا بھائی ہے تو مجھے جھگڑا, میں پرسنل اسپیسیفک بات نہیں کروں گا کبھی بھی. ہاں لیکن کہنے کو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن کبوتر کوبے کی زبان نہیں بول سکتا.